ہماری صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، ہمیں زائد مل جاتا ہے، تو جب جو ہماری ضرورت سے زیادہ دوسروں کو کیوں دے؟ تو کیوں دینے کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لیے تمہیں دوسروں کی فلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، ربوبیت کے لیے دینا چاہیے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، فرمایا کہ یہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ آسمان و زمین کائنات پست و بلند، کیا انسان یہ بتا کہ یہ کائنات پست و بلند، یہ زمین، یہ پہاڑ اور جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا اپنا پیدا کرتا ہے؟ یہ تیرے وسائل فطرت جو ہے نا، وسائل ربوبیت، اے انسان کیا یہ تیرے ذاتی ہیں؟ یعنی انسان جو کرتا ہے زمین اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اور انہیں کو کھاتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو ہمارا کہ یہ بتاؤ کہ وسائل ربوبیت جو آج تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہارے پیدا کردہ ہیں یا تم سے پہلے موجود؟ تو جب تم سے پہلے موجود اس قبل تمہارے پیدا کردہ تو نہیں ہے۔ نمبر 2، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے جس کے اندر زرخیزی، نشو و نما، نباتات اگانے کی استعداد، اب اس کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے جو پانی درکار ہے وہ بادلوں سے، ہواؤں کے حوالے سے، اوپر پہاڑوں کے حوالے سے، یہ پانی تم پیدا کرتے ہو، تم اتارتے ہو، یہ پانی تمہارا پیدا کرنا ہے، یہ بارش کا نظام، یہ واٹرس کا نظام یہ تمہارا پیدا کردہ ہے کہ تم اس کو بناتے ہو یا یہ بنانے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ذات ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین بھی تمہاری پیدا کردہ نہیں، بارش کا نظام بھی تمہارا پیدا کردہ نہیں، اب یہ دونوں ذریعے کہ جب تم بیج ڈال دیتے ہو تو اس بیج کو کون کھاڑتا ہے؟ خالق الحب والنوا کون ہے؟ زمین تمہاری نہیں، نشو و نما کے وسائل، سیرابی کے وسائل تمہارے نہیں، اب بیج تم نے ڈالا تو بیج کو پھاڑنے والا کون ہے؟ تم نے پھاڑا یا ہمارے قوانین طبیعہ نے یہ کام کر دکھایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے زمین کے حوالے سے، وہ جو بیج ڈالا گیا تھا پھل نکالے، وہ رزق لکم، وہ کوئی ایک گروہ کے لیے، ایک جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کو نہیں نازل کرتا، نکالتا، باہر کرتا، بلکہ تم سب کے لیے۔ اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، اور فرمایا کہ اسی طرح سمندروں کو دیکھو، سمندروں کے اندر جو قوانین ہیں ان کو دیکھو، ان کے اوپر جو جہازرانیاں ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین کے تحت، بِأَمْرِهِ، اللہ کی قوانین کے تحت، کہ وہ کشتیاں جو سمندروں کا پیٹ یا سینہ چیرتی ہوئی تمہیں نظر آتی ہیں، تو اس کے اوپر جو قوانین ہیں کیا وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے ہیں یا ہمارے؟ اور سمندروں کے اندر جو وسائل ہیں وہ تمہارے پیدا کردہ ہیں یا ہمارے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، فرمایا کہ اسی طرح جو دریا ہیں یہ دریا تمہارے پیدا کردہ ہیں، ان کے اوپر جو آپ کو گلیشیئر وہ تمہارے پیدا کردہ ہیں۔ تو فرمایا وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو لکم، تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور بتاؤ کہ یہ خارجی کائنات کی جو بھٹی ہمیشہ تمہاری روشنی کا، تمازت کا، حرارت کا باعث بن رہی ہے، سورج، اگر اسے ایک بھٹی تصور کیا جائے، اور پھر فرمایا کہ قمر، چاند جو اس سے روشنی مستعار لینے والا ہے، کہ جس کی روشنی سے تمہارے پھل پکتے ہیں، ان میں رسیلا پن پیدا ہوتا ہے، دائبین، مسلسل پہم جو اپنے فریضے کو انجام دینے کے لیے مصروف گردش ہے، یہ تمہارے پیدا کر دے، ان میں تمہارا سب کا سب تمہارا ہی ہے، کسی اور کا بھی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن رات کی تبدیلی، دن رات کا آنا،
یہ نظام تمہارا ٹھہرایا ہوا ہے یا ہم نے ان تمام چیزوں کو تمہاری نشو و نما کے لیے، ربوبیت کے لیے پہلے سے کام میں لگا دیا؟ اور آگے رفتار محترم میں ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ جو ہمارا دعا اور مناجات کا روایتی تصور ہے، عجیب قرآن کہہ رہا ہے، اے لوگو یہ جو دعاؤں پر دعائیں مانگتے چلے جا رہے ہو، کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے لوگو اللہ تو وہ ہے، رب تو تمہارا وہ ہے جو تمہیں عطا کر چکا، وَآتَاكُم وہ اللہ دے چکا تمہیں، من کل ما سألتموہ ہر وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت لاحق ہو سکتی ہے، وہ تو بلا مانگے تمہیں دے چکا ہے، بلا مانگے، بغیر اس کے کہ تم اس سے مانگتے، اس نے تو تمہاری کرامت ذات کر دیتا، تو تمہیں مانگنا کیوں پڑے؟ بغیر مانگے، من مانگے، وہ اتنا تمہیں دے چکا ہے رفتہ محترم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شماریات کے حوالے سے شمار کرنے بیٹھو تو اعداد کی دنیا ختم ہو جائے، شماریات کے محکمے ان کی فائلیں، ان کا لاؤ لشکر ختم ہو جائے، نہ شمار کر سکو تم اللہ کی نعمتوں کو، اور شمار کرنے کے بعد لا توسوا ان کو اپنے تمہارا عدل کا نظام، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں پھر بھی کھائیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن یہ انسان یہ سب کچھ پا لینے کے بعد، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ لظلوم، جو کچھ کمائے اس کو ملتا ہے، اس کی جدوجہد سے سرپلس ہوا سے زائد، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اسے نوع انسانی کی ربوبیت عامہ، عالمگیر نظام ربوبیت جو ہے اس کے قیام میں نہیں لگاتا، کفار، اور زیادہ سرپلس جب جنس بڑھ جاتی ہے تو منڈی میں پہنچانے کی بجائے اس کو جلا دیتا ہے، سمندروں میں ڈال دیتا ہے، کہ اگر یہ تمام جنس منڈی میں چلی گئی تو قیمت گر جائے، قیمت کو اونچا رکھنے کے لیے کہیں ہورڈنگ کرتا ہے، کفا چھپائے رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتا ہے تاکہ حاجت مندوں کا زیادہ سے زیادہ استحصال کر سکے۔ تو تھوڑا تھوڑا آئی تو سٹوریج کا نظام آ گیا، گودام ایسے بن گئے کہ وہ تمام کچھ چھپائے رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتے ہیں تاکہ حاجت مندوں کی حاجت برائی جو ہے کرنے کی اس کا استحصال کریں ان کی حاجت کا۔ تو یہ ظالم اور یہ دوسروں کے استحصال کو اپنا پیشہ بنانے والے، سرمایہ دار، اجارہ دار، مذہبی پیشوا ان کے دست و بازو، فرمایا کہ یہ جو حالات تھے نا، اے امت مسلمہ، تمہارے دادا ابراہیم، اگر تم نظام ربوبیت سمجھنا چاہتے ہو تو نظام ربوبیت کا بھی ایک نمائندہ فرد تمہارے سامنے آتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم۔ اے ذریت ابراہیم، اے ابراہیم پر صلوات و سلام بھیجنے والوں، سوچو ابراہیم نے جو نظام مہاجرت کے بعد اختیار کیا، نافذ کیا، جاری کیا، وہ میری تیری کا نظام تھا یا نظام سلامتی اور نظام ربوبیت؟ حضرت نوح جبکہ ان کا طوفان کے بعد دوبارہ انہوں نے آباد کاری کی تو اس آباد کاری کی اساس کیا تھی؟ ربوبیت یا میری تیری کا نظام؟ لازم بات ہے، انبیاء تو نظام عبودیت اور ربوبیت لے کر آتے، تو آپ اس ظلم کفار کے مقابلے میں ایک اپنے صابر و شکور اور ان کے بھی امام، ان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 35۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ، اے میرے رب، بنائے رکھنا
اس مقام کو، اس شہر کو، اس بلد الحرام کو آمنا، امن دینے والا، امن کا ذات۔ تو یہ بیت اللہ جو ہمارا مرکز محسوس ہے رفقا محترم، اس کے 5 مقاصد ہیں۔ عالم انسانی میں امن کی ضمانت دینا، عالم انسانی میں انسانی جدوجہد جو ہے اس کی پوری ایویلویشن کرنا، تعلیم کا نظام یہاں سے جاری کرنا، مبارک نظام ربوبیت کو یہاں سے جاری کرنا، ہدی للعالمین، پوری نوع انسانی کے اندر تعلیم اور تربیت کا بلا مرد و معاوضہ نظام جاری کرنا، اور آج بیت العتیق پوری نوع انسانی کی لبریشن، ان کے لیے غلامی کا قلع کما ہر حوالے سے، وہ معاشی غلامی ہو، سیاسی غلامی ہو، ثقافتی، تعلیمی، تہذیبی غلامی ہو، تو ان تمام غلامیوں کے ختم و خاتمہ کر کے آزادی و استقلال۔ تو یہ جو بلد ہے یہ امن دینے کی حالت میں رہے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے پروردگار عالم الگ تھلگ رہوں میں اور میرے بیٹے کس بات سے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم محکوم ہو جائیں، ماتحت ہو جائیں اصنام، اصنام صاد نون میم، صنم یصنم، کسی چیز کا چلنے کی بجائے رکنے کی حالت میں ہونا، اسٹینڈ سٹل ہونا، اسٹیگنیشن، یعنی جب کسی چیز میں ارتقا نہیں رہتا تو وہ صنم ہو جائے۔ اور جو پتھر ہے سونے اور چاندی کے حوالے سے بت، خواہ وہ شخصیت اور افکار محترم، یا وہ خادی حوالے سے پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، سونے یا چاندی کا ہو، ہر وہ چیز صنم ہے کہ جس کے ماننے سے دوسرے کے اندر ارتقا ختم ہو جائے، نشو و نما ختم ہو جائے۔ تو شخصیت پرستی ہو کسی بھی رنگ میں، یا پھر مظاہر فطرت کے حوالے سے شرک ہو، تو ان سب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ذات انسانی میں ارتقا، شرف، بالغی، آگے بڑھنا، ایلیویٹ ہونا، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے گمراہ کیا بہتوں لوگوں کی کثیر تعداد کو، یہ گمراہ کرنے کا باعث بنتے۔ یہ جو انہن اضللن کثیر من الناس، اگر اس سے مراد ہم پتھر لیں، سونے اور چاندی کے بت لیں، تو وہ تو کسی کو گمراہ کرتے نہیں ہیں۔ تو جب گمراہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر زندہ انسان مراد، زندہ انسان، مذہبی پیشوا، سرکش، نافرمان، قائدی۔ سوال پیدا ہوگا کہ ان کو قرآن نے مؤنث کیوں کہا، اضللنا کیوں کہا، انہن کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا اضلو؟ اضلو کہنے کی بجائے اضللنا مؤنث کیوں کہا؟ تو اس کے لیے رفقائے محترم 4:119 میں قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، 4:117، 119 نہیں، 4:117۔ تو إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مذہبی پیشوا جو ہیں رفقائے محترم، جو توحید سے ہٹتے ہیں اور دوسروں کو توحید سے روکتے ہیں، یہ ہمیشہ اناث ہوتے ہیں، یعنی ان کی لگام اور نکیل بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہر حامان جو ہے وہ فرعون کا محتاج ہوتا ہے، ہر شیخ الاسلام جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک قبیل کے ماتحت ہوتا ہے، وہ ان کو آشیرواد دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہاں پر ان کو مؤنث کہنے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اصنام مذہبی قائدین، مذہبی پیشوا ہمیشہ خود محکوم اور محتاج ہوتے ہیں، اور جو ان کو ماننے کا لازم بات ہے تو اور زیادہ محکوم تر ہوگا، محتاج تر ہوگا۔
تو انہوں نے محکومی اور بخاری میں کثیر انسانیت کو مبتلا کیا. پس اے میرے پروردگار فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. تو اے پروردگار عالم پس میرا تو وہ ہے. ابراہیمی کون ہے؟ ابراہیمیت کا معیار. فمن تابعنی بس وہ جو میرے پیچھے پیچھے چلے. اور میرے پیچھے پیچھے چلے کیا مان؟ ابراہیم کے اب کیا سے پیچھے چلے؟ ابراہیم ہے کہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلیں؟ ابراہیم کے پیچھے چلنا کیا ہے رفقائے محترم؟ 19/43 اس علم کے پیچھے چلنا ہے جو ابراہیم کی طرح وہی کیا گیا. یا عبد قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. نبی کی بشری اتباع نہیں ہے، نبی کی اتباع ہے اس علم کے حوالے سے جو اس کے پاس آیا ہے. اور وہ علم وہی نبی کا بھی امام ہے، امت کا بھی امام ہے. نبی پر بھی اس کی اطاعت واجب ہے، امت پر بھی اطاعت واجب ہے. تو نبی کی اطاعت بحیثیت مرکز ملت ہوتی ہے، اور یہ زندہ اتھارٹی اور نظام کے حوالے سے. اور جب نبی وفات پا جاتا ہے تو نبی کا سکسیسر یعنی خلافت راشدہ، خلافت جتنے خلفاء آئیں گے ان کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے. تو اتباع سے مراد اتباع وحی ہے، اتباع قرآن ہے، اتباع ان اقدار کی ہے جو بعد بنا وحی ان کو عطا ہوتی ہیں. فَإِنَّهُمْ مِنِّي تو جو اس علم کے پیچھے پیچھے چلے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اور میں ان کو دے رہا ہوں تو وہ مجھ میں سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو میری نافرمانی کرے مراد ہے اور میرے اس علم سے کہ جو تیری طرف سے مجھے عطا ہوا اس کی نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو وہ تیرا بندہ ہے. قانون مکافات عمل کے مطابق اس کا دیکھو کہ وہ آپ کی رحمت میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. میں شفاعتی نہیں ہوں، میں شفیع نہیں ہوں، میں سفارش کرنے والا نہیں ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے 6 سورہ اعلانام بھی اور محترم اس کی آیت 105 میں ہم نے دیکھا تھا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم رسول کے حوالے سے. فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. یہ 604 یا بعض کا 105 بعض کا 104. تو جو فرمائے اس قرآن سے جو اپنے دل دماغ کو منور کر لے گا اس کا یہ روشن کرنا اس کی اپنی ذات کے لیے نافع ہوگا. اور جو کوئی اس قرآن کے نور سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو اندھے بن مبتلا کرے گا بس اس کا نقصان اس کی اپنی ذات کو ہوگا. اور آگے ہے وما انا علیکم بحفیظ. ایسے ہلاکت کی طرح میں گرنے والوں میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں. میرا کام بچانا نہیں، میرا کام پہنچانا ہے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو میرا ہے وہ کون؟ جو اس علم کے پیچھے چلے جو ابراہیم کو عطا ہوا بالبن ہے وہی. اور وہی علم کامل شکل میں کتاب اللہ میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. تو قرآن پاک کی اتباع میں تمام نبیوں کی اتباع، تمام نبیوں کی اتباع قرآن کی اتباع میں ہے. قرآن مستقل ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے نہ ہم صوف ابراہیم کے تلاش کرنے کے پابند نہ صوف موسیٰ. تو جب قرآن کے آنے سے صوف موسیٰ اور ابراہیم کی حاجت بندی ختم ہو گئی تو قرآن کے ہوتے بخاری اور مسلم کہاں سے آ گئے؟ انسانوں کے جمع کردہ مجموعے. اللہ کا کام جو اپنا صحیفہ ہے صوف ابراہیم اور موسیٰ اس کا استقلال نہیں رہا. تو انسانوں کی جمع کردہ روایات وہ بھی شہادت ہے، شہادت کی بنیاد پر کوئی اب ان کی حاجت مندی ہمیں نہیں ہے. فرمایا ربنا انی اسقلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار عالم آباد کر رہا ہوں میں اپنی اولاد کو، اولاد کے ایک حصے کو، ایک ٹکڑے کو ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پر زراعت نہیں ہے، ماحول زرعی نہیں ہے. یعنی ایک گویا کہ زراعتی ماحول ان کے سامنے تھا
وہ ملک شام جہاں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور ایک فرمایا کہ دوسرا ہے کہ وہ وادی ہے کہ جہاں عمومی طور پر زراعت نہیں ہوتی، اور وہ میں تیرے حرمت والے مرکز کے پاس ان کو آباد کر رہا ہوں، اور میرا مقصود یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ کہ یہ مرکز جو ہے یہ اقامت صلاۃ یہاں ہوتی ہے۔ توحید بھی صلاۃ کا ایک حصہ ہے، اقدار وحی کا نفاذ بھی اس کا حصہ ہے، تدبر فی القرآن بھی اس کا حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اعتراف عبدیت یہ بھی اس کا حصہ ہے، قیام جماعت کے ساتھ امامت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ صف بندی اور قیام رکوع سجدہ، یہ سارے سمبولک۔ تو فرمایا کہ تاکہ اقامت صلاۃ کا جو نظام ہے، صلاۃ کی اقامت وہ ہوتی رہے، ربنا فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے اللہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ تیرے اس عطا کردہ نظام کی طرف جھکے رہیں، میری دعا ہے کہ یہ نظام جنریشن گیپ نہ آنے پائے، میرے بعد یہ نظام میری اولاد کی شکل میں، ان کی اولاد کی شکل میں، ان کے توسط سے دائیں بائیں یہ نظام آگے بڑھتا رہے، وارزقہم من الثمرات، اور جو تیرے اس نظام کو لے کر آگے اٹھیں انہیں رزق ملتا رہے، روٹی ملتی رہے، ان کے لیے سامان نشوونما ان کو ملتا رہے، لعلہم یشکرون تاکہ وہ صحیح معنی میں تیری نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں بھرپور طریقے سے۔ اور یہ جو شکر ہے رفتہ محترم یہ زبانی کلامی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے 8/26 میں دیکھا تھا سورہ الانفال آیت نمبر 26، جس میں امت مسلمہ کو شکر کے مقام پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہاری تعداد کم تھی، تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ تمہیں اجرت نہ لے جائیں، اغوا نہ کر لیں، اور چاروں طرف مشرک طاغوتی طاقتیں، تو تمہیں اس ماحول سے نکالا، مدینے میں لائے، تمکن عطا کیا، استخلاف عطا کیا، قوت و طاقت عطا کی، تمہارے پاؤں کو مضبوط کیا تاکہ تم اب شکر گزاری۔ تو شکر ہے نعمت کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال سے مراد ہے قاعدے قانون کے تحت، اور قاعدے قانون سے مراد اقدار وحی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہماری ربوبیت کرنے والے بے شک آپ جانتے ہیں وہ سب کچھ جو ہم چھپائے ہوئے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور بے شک ہمارے اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور بالخصوص اللہ پر، اس کے قانون مقافات عمل پر، اس کی نتیجہ خیزی پر، خواہ وہ کوئی چیز کائنات پست و بلند میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، زمین یعنی پست ترین مقام پر ہو، ولا فی السماء یا سما آسمانوں میں ہو، کائنات پست و بلند میں کہیں بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو، مراد ہے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی عمل کیوں نہ کیا جائے، رات کی تاریکی میں کرو، دن کے اجالوں میں کرو، ہجوم میں کرو، انفرادی سطح پر کرو، پہاڑوں میں کرو، وادیوں میں کرو، جہاں بھی کرو، اللہ کا قانون مقافات عمل ہر عمل کا نگران ہے، اور جو ہی کوئی عمل عامل کرتا ہے تو قانون مقافات عمل کے تحت اس کی نتیجہ خیزی شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام خوبیاں اور کمالات، الحمدللہ تمام خوبیاں اور کمالات اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود پہلے اسماعیل عطا کیے، پھر اسحاق عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک جس رب کو میں مانتا ہوں وہ کوئی بت نہیں ہے، وہ کوئی گونگا جامد و صامت رب نہیں ہے، اور اسی طرح وہ رب وہ نہیں ہے کہ جو جکڑا ہوا ہے اور اس کی صلاحیتیں، قوتیں اور طاقتیں اب ختم ہو چکی ہیں، اس کے اندر سے فیض رسانی نگواہی ختم ہو گئی ہے، نہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک آج بھی میرا رب اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا ہے،
بشرطے کہ وہ پکار اس کے قوانین سے ٹکرائے نہیں، وہ پکار قوانین اقدار وحی کے مطابق ہو، اس کے مطابق ہو، تو وہ آج بھی اس کو نتیجہ خیز کرنے کا ضامن ہے۔ اے میرے پروردگار بنائے رکھ تو مجھے، اجعلنی بنائے رکھ تو مجھے مقیم الصلاۃ، اس صلاۃ کو قائم رکھنے والا، ومن ذریتی، اور میری جو اولاد ہے، رفقا ہیں، ساتھی ہیں، مجھ سے جو چیز پھیلی ہے ان کو بھی اس اقامت صلاۃ پہ قائم رکھ۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہماری ربوبیت کرنے والے، ہماری اس دعا کو اپنا شرف قبولیت عطا فرما، یہ نتیجہ خیز ہو، اقامت صلاۃ کا نظام جاری و ساری رہے۔ اے میرے رب، ربنا، اے ہمارے پروردگار، نغفر لی، مجھ سے جو تیرے قانون مکافات عمل میں یا اقدار وحی کے نفاذ میں جو بار بنائے بشریت کمزوریاں رہ جائیں، غلطیاں ہو جائیں، ان کے منفی نتائج ثمرات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ مغفرت جو ہے رفقا محترم، اس لیے کہ جو نبی پر وحی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے یعنی مافوق حوالے سے، معصوم حوالے سے، لیکن وحی کا جو نفاذ ہے رفقا محترم وہ نبی بربنائے بشریت کرتا ہے۔ نفاذ وحی بربنائے بشریت ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو نفاذ وحی کے دوران چونکہ انسانی جدوجہد ہوتی ہے، انسانی تدابیر ہوتی ہیں، اور انسانی تدابیر میں بہت سے انسان جو صاحب اختیار و ارادہ ہیں ان میں ٹکراؤ بھی ہے، تصادم بھی ہے، تو ٹکراؤ اور تصادم کا اندازہ لگانے میں نبی سے بھی بار بنائے بشریت خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جب نبی قبل الوقت چوکنا ہوگا، بیدار ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اندر ڈائنامزم زندہ ہے، تو وہ گویا کہ اصرار نہیں کرے گا، اڑے گا نہیں، وہ اپنے تلافی کرتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ اے پروردگار عالم، کہ تیرے قوانین کے نفاذ میں اگر کہیں مجھ سے کوتاہی رہ جائے تو لازم بات ہے وہ میں نے عمدن نہیں کی، وہ مجھ سے سہو اور خطا کے طور پر ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح والدیہ، میرے جو والدین ہیں، اب یہاں پر تو رفقا محترم والدین کے لیے سہو و خطا کے حوالے سے جو غلطی ہے اس کے لیے مغفرت طلب کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سورہ ہے توبہ، اس کی آیت 114، اس میں فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے اور نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ مغفرت کرے، استغفار کرے، اگرچہ وہ اس کے قریب عزیز و اقاربی کیوں نہ، یعنی وہاں پر روکا تھا اور ابراہیم کا آگے حوالہ دیا تھا، اور یہاں پر وہ والدین کے لیے مسلسل و قائم یہ آخری وقت ہے کہ جب ان کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق ملے تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں جس کا 677 میں حوالہ ہے ابھی ہے آزرا، تو وہ ان کا باپ تھا، والد نہیں تھا، وہ ان کا چچا تھا، مربی تھا، وہ ان کی تربیت میں تھے، وہ ان کے ربیب تھے، والد نہیں تھے، کیونکہ والدین کے لیے تو وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بھی ان سے بھی جو کمیاں کوتاہیاں سہو و خطا کے حوالے سے ہو جائیں ان سے بچنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، ایک تو وہ آخرت کے حوالے سے مخافات عمل، تو ہر نبی کی آمد سے ایک اپنے اپنے دائرے میں جو نبی کا دائرہ ہوتا ہے اس میں حساب قائم ہوتا ہے، اس کو قرآن حکیم نے ساعہ کہا ہے، ساعہ، اور اس کے لیے 20/14، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر رسول اپنی ذات میں قیامت ہے، یوم یقوم الناس برب العالمین، رسالت کا معنی نہیں ہے کہ اس سے قیام ہوتا ہے،
اس سے قیامت قائم ہوتی ہے، اس سے ربوبیت عالمینی کے لیے قیام کرنے والی جماعتیں مرز وجود میں آتی ہیں، جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا 37ویں سورہ جو ہے صف بندی، ان کا نظام وحدانی، اور اس کے پوری وہ تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ تو ہم اس کو یوم یقوم الحساب خاص طور پر اس حوالے سے کہ جب یہ حساب کتاب ہو، اور دوسرا آخرت کے حوالے سے، تو فرمایا کہ یہ جو یوم یقوم الحساب ہے، اس کے راستے میں تمہیں رکاوٹ ایک نظر آتی ہے، وہ کیا؟ وقت کے ذائقے، وقت کی طاقتیں، نمرودی، حامانی، قارونی، فرعونی طاقتیں کہ جو زمین پہ چھائی ہوئی ہیں، تو وہ طاقتیں جو ہیں وہ بڑی نظر آتی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور مت گمان کر تو، اور مت گمان کر تو اے مومن کہ اللہ بے خبر ہے ان سازشوں سے جو ظالم نظام عدل کو قائم کرنے کے راستے میں کھڑی کر رہے ہیں۔ اگر ایک گھر والا سو جائے تو گھر کی تباہی اور بربادی، تو رب کائنات اس پوری کائنات کے نظام میں جو گویا کہ سینٹرل اتھارٹی ہے، وہ اگر ظالموں کی جدوجہد ان کے تخریبی اعمال سے غافل ہو جائے تو نظام کائنات تو بالا ہو جائے۔ مت گمان کرنا کہ ظالم جو ہیں ان کی جو ظالمانہ روش ہے، ظالمانہ نظام ہے، اس سے اللہ غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، یؤخرہم، ان کو مہلت پر مہلت دے رہا ہے کہ انجام کار وہ دور آ جائے گا یا آ جاتا ہے، لیومن، اس دور تک، تشخص فیہ الابصار، کہ انجام کار وہ دور آ جاتا ہے کہ جب ظالموں کی جو نظر ہے اس کو شخص کا مرض نظر آتا ہے۔ شخصہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کو دو نظر آنا، ڈپلیکیشن، یعنی انجام کار ظالم اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، یعنی ظلم کرتے کرتے نہ اسے بیوی پر اعتماد، نہ بچے پر، نہ بھائی پر، یعنی آخر کار ظلم انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ ظالم خود اپنے سائے سے ڈرنے لگتا ہے، کسی پر اعتبار نہیں رہتا، ہر فرد جو ہے وہ بال اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ مُحْتِئِینَ مُقْنِعِی رُؤُوسِہِم، ہَقَعَ یَحْقَعُ، ڈنڈے کے ذریعے مویشیوں کو ہانکنا۔ انجام کار وہ دور آ جاتا ہے کسی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو ڈنڈے کی بنیاد پر ان کو آگے یعنی خود نہیں وہ چلتے، یعنی نظام اتنا اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ کسی فرد کے اندر انیشیٹو لینے کا مادہ ہی نہیں رہتا، ہر فرد جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل، اس جمود اور سکون کی ایک لمبی حالت، اور آگے فرمایا مُقْنِعِی رُؤُوسِہِم، ہر فرد جو ہے وہ اپنے چہرے پر کیا خول ڈالتا ہے، نقاب ڈالتا ہے، ہر فرد جو ہے وہ اپنا سر کھو بیٹھتا ہے، برین اس کا نہیں رہتا، دماغ اس کا نہیں رہتا، چہرہ اس کا نہیں رہتا، ہر فرد اپنے حقیقی چہرے پر دوسرے چہروں کو سجانے کی اتنی پریکٹس کرتا ہے کہ اس کا اپنا حقیقی چہرہ ختم ہو جائے، یعنی کسی کی کوئی شخصیت جو ہے یا تشخص جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ ایک حیوانی گلہ بن جاتا ہے۔ اولئک کالانعام، اینیمل لیول پر وہ یعنی اس مقام پر پہنچتے جہاں بھیڑ بکریوں کے گلے، مائٹ از رائٹ، لا یرتد الیہم طرفہم، کسی کی طرف کسی کی کوئی آنکھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بے حسی کا یہ عالم ہے، بے حسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو مرتے دیکھتا ہے، بیڑیاں رگڑتے دیکھتا ہے،
دیکھ رہا ہے کہ وہ اڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے، لیکن فیس اس کی جیب میں نہیں ہے، وہ کیسے اس کو دیکھے؟ آپ نے بھائی بندوں کو مرتے دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ایک ظالم لٹیرا جو اس کو لوٹ رہا ہے، اس کی جیب نہیں بلکہ اس کا سب کچھ ہتھیار ہے، لیکن وہ کہتا ہے خیر سے میرے ساتھ تو نہیں کر رہا۔ فرمایا نہیں اٹھتی ایک دوسرے کی طرف آنکھ ان کی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، عام ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے دل دماغ ہوا ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ہوا کا یا معنی خواہشہ، ان کے دل دماغ سوائے شخصی خواہش کے ان کا اور کوئی مطمع نظر نہیں ہو۔ سراپا سیکس، سراپا خواہش، سراپا مفاد خیش، اپنے مفاد کے ماں سوا کسی کی ناک جو ہے وہ گویا اپنے مفاد کے سوا، اپنے مفاد کے سوا نہ نظر جاتی ہے نہ کچھ نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دور ہے رفقائے محترم، وَأَنذِرِ النَّاسَ، آگاہ کرو لوگوں کو، ایسا نہ ہو کہ وہ دور آ جائے اور آئی تو وہ دور رفقائے محترم آ گیا۔ اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، عالمی سطح پر بھی اور جماعتی سطح۔ یوم یاتیہم العذاب، فرمایا کہ جب یہ عذاب محسوس اور مری طور پر آ گیا، فَيَقُولُ، تو کہنے والے کہیں گے، کون کہیں گے؟ الذین ظلموا، جو ظلم کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ظالم اللہ کے منکر نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، انکار ہمیشہ ربوبیت کو، منکرین ربوبیت۔ تو ایک سٹیج وہ آ جائے گی کہ منکرین ربوبیت بھی یہ کہہ اٹھیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تو تھوڑا سا اور وقفہ دے دے، مہلت دے دے، کہ اگر وہ مزید کچھ ہمیں مہلت مل جائے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تو ہم تیری دعوت پر، دعوت توحید پر لبیک کہیں گے، ربوبیت کی دعوت کو قبول کریں گے، سار آنکھوں سے اس کو خوش آمدید کہیں گے اور اس نظام کو اپنا لیں گے۔ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ، تمام رسول عبودیت اور ربوبیت کا نظام لے کر آئے تھے، اس عبودیت اور ربوبیت کے نظام کی ہم اتباع کریں گے۔ فرمایا کہ جب وہ یہ دعائیں مانگیں گے تو ان کو اللہ کے بندے عباد الرحمن وہ جواب دیں گے، اولم تقولوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہی نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر اس سے پہلے کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، کہ ہمارا کھونٹا مضبوط ہے، ہمیں تو کبھی زوال نہیں آئے گا، ہماری کرسی مضبوط ہے، ہم تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، کون ہمیں پکڑ سکتا؟ ہر صاحب اقتدار جو ہے، صاحب اقتدار یہی گنگار ہے۔ یعنی کل نواز شریف تھا تو کہتا تھا انا ولا غیری، آج بے نظیر ہے تو سمجھتی ہے ما لکم من زوال، ہمیں تو کھونٹے مضبوط ہیں، فورسز کی ہمیں حمایت حاصل ہے، امریکہ ہماری پشت پر ہے، کون ہمیں نقصان، ہمیں تو نہیں زوال آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے رفقا محترم، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ جو یہ جس کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہو اقتدار ہمارا ہمیشہ، پریزیڈنٹ ہاؤس، وزیر ہاؤس، تو کبھی سوچو دیکھو کہ جن مسکنوں میں، سکونت گاہوں میں، ہاؤسز میں تم یہ نعرے لگا رہے ہو، تو تم سے پہلے بھی تو یہاں کوئی آیا تھا، تم سے پہلے بھی یہاں وہ گزرے ہیں، اس کرسی پر بہت سے پہلے بھی بیٹھ چکے ہیں، تو جب انہوں نے ہمارے قانون کو، مخالفت عمل کو جھٹلایا، ظلم کیا، توڑا، ناقدری کی، تو ظلم نہیں کیا مگر انہیں اپنی جانوں کو کھویا، اپنی ذات کو ملیمیٹ کیا، اپنی ذات کو دیکھا، جسم کی نشو و نما کی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تو فرمایا کہ نمایاں کر چکے ہم تمہارے لیے، بیان کر چکے ہم تمہارے لیے کہ ہم نے قوم کے ساتھ کیا کیا۔ تم تو دست و بازو بنے،
تمہارے توسط سے ہم نے ان ظالموں کو نکالا ان محلات سے، ان باغات سے، عرش و اقتدار کی ان مسندوں سے، اور تم بیٹھ گئے ہو تو کہتے ہو کہ اب ہمیں کون نکالے گا؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر چیز مثالوں کے ذریعے تم سے واضح طور پر بیان کر دی تمہارے لیے۔ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے اقتدار کا نظام نقشہ بہت مضبوط ہے، کون ہمیں ہٹائے گا؟ اور یہ چالیں چلیں گے، سازشیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا کہ جو چالیں چلیں گے، یہ کہ چالیں چلیں گے، تو فرمایا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ کے ہاں بھی کیا ہے؟ چالیں ہیں ان کی۔ عند اللہ سے مراد ہے قانون مکافات عمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مکافات عمل ان کی چالوں کا توڑ ہے، توڑ دے گا اللہ ان کی چالوں کو۔ یہ مشاکلہ ہے، جس طرح کہ سبانی فسبقتو کا معنی یہ نہیں کہ میں نے بھی اسے گالی دی، مراد یہ کہ میں نے اسے بتایا کہ گالی کیسے دی جائے۔ فرمایا کہ جو بھی یہ چالیں چلیں گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا قانون مکافات عمل جو ہے وہ ہر چال کا توڑ اپنے پاس رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ چالیں تو ان کی اتنی بڑی بڑی ہوں گی کہ اہل ایمان جو تم میں سے پہاڑوں کی طرح راسخ ہوں گے، وہ ان پہاڑوں کی طرح راسخ اہل ایمان کو اپنے مقام سے ہٹانا چاہتے۔ یہاں جبال سے مراد ایمان والے، کیونکہ کبھی کسی کافر منکر ربوبیت نے ہمالیہ کو اڑانے کے لیے، کوہ صفا کو ہٹانے کے لیے، اور صفا کو، مروہ کو، اور دنیا میں جتنے پہاڑی کس نے اٹھایا ہے ان کو؟ تو جبال سے مراد یہاں پر ہے ایمان۔ ایمان والی جماعتوں کے اندر جو جبال ہوتے ہیں مضبوط و مستحکم، ان کو وہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا مقام چھوڑ بیٹھیں گے۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، فرمایا مت گمان کر اے مومن کہ اللہ جو تمہارے ساتھ وعدے کر رہا ہے رسولوں کے حوالے سے، وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا، ان کو رائیگاں جانے دے گا، ان کی خلاف ورزی ہونے دے گا، تو اللہ کبھی بھی اپنے قانون مکافات عمل کو نتیجہ خیز ہونے سے روکنے والی جو قوتیں ہیں ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اپنے قوانین طبیعہ کے حوالے سے اقدار وحی کی بنیاد پر ان کا مواخذہ کرے گا، کیونکہ اللہ غالب، عزیز غالب ہے، ذو انتقام، ناکامہ، یعنی اس کے نظام کو توڑنے سے ایسا زخم لگتا ہے، زخم کاری، کہ جو کہیں سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ جب یہ انقلاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، انبیاء کے لائے ہوئے نظام سے کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زمین تو وہی رہتی ہے، کائنات پست و بلند طبعی طور پر تو وہی رہتی ہے، لیکن قوانین اقدار وحی کے نفاذ سے زمین و آسمان کی خو بو، نظام، نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور چھوٹے اور بڑے تمام کے تمام قانون مکافات عمل کے سامنے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ انقلاب یہ بھی کرتا ہے، تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا کہ اس دور کے اندر کیا ہوگا؟ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو اس دن جکڑا جاتا ہے زنجیروں، یعنی مجرموں کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کا کلا کما کر سکیں، ان کو گزان پہنچا سکیں، ان کو قانون مکافات عمل، قوانین کی مستحکم زنجیروں کے اندر ان کو پابند کے رکھا جاتا ہے۔ سرابیلہم من قطران، عام ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو قمیضیں ہوتی ہیں، اوڑھنے ہوتی ہیں، یا ان کے لیے جو پاجامے ہوتے ہیں سرابیل، وہ کیا ہوتے ہیں؟ قطران، جسے کہتے ہیں تارپول۔ لیکن قاطرہ یک تاروں کا ایک معنی ہے کسی چلتی ہوئی چیز کو روک دے،
کیونکہ تاکول جو ہوتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے، جمود. تو یہ جو ان کے فرمایا کہ مجرموں کے جو لباس ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو لباس کے طور پر یہ اختیار کرتے ہیں، وہ ان کو ارتقاء کر آگے بڑھنے سے روکنے والے. وَتَخْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے ان اعمال بد کی وجہ سے جو انہوں نے سابق دور میں کیے تھے، ان کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یعنی روح سیاہی. ان کے اعمال بد کا لازمی بدلہ ان کو ملے گا، اور یہ اس لیے ہوگا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون طبی کے حوالے سے، قانون مخالفت عمل کے حوالے سے، اقدار وحی کے حوالے سے، اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسانی جان کو کہ جو وہ کماتی ہے اس کا بھرپور بدلہ ملتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جدوجہد کوئی کرے اور ثمرہ کوئی اٹھا کر لے جائے. 20/18 لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ اور 53/39 لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو 16/90 عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی قدریں اس دور میں نافذ ہو جاتی ہیں. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور اس دور میں ہر انسانی ذات کو اس کے اعمال کی جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ دینے میں کوئی ادھار کے کھاتے نہیں چلتے. ادھر عامل عمل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اس کو اس کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے. یعنی ادھار کھاتے نہیں چلتے، نسی کا نظام نہیں چلتا، بلکہ جو ہی انسان جدوجہد کرتا ہے تو جدوجہد کے ساتھ ہی اس کو اس کی ویجز، اس کی اجرت، اس کی مزدوری ساتھ کے ساتھ اس کو چکا دی جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا ھذا بلاغ للناس، فرمایا کہ یہ پیغام حیات قرآن حق رکھتا ہے اے ایمان والو. ھذا یعنی یہ تعلیم، یہ اقدار وحی، بلاغ للناس، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو پہنچا دیا جانا چاہیے تمام نوع انسانی. بلاغ، بلغہ کہتے ہیں رفقائے محترم پکی ہوئی کھجوروں کو اتارنا. کھجوریں جب پک جاتی ہیں تو ان کی طرف جب انسان لپکتا ہے، چڑھتا ہے تاکہ ان کو حاصل کرے اور نشو و نما کرے اپنی. بلاغ یعنی ان اقدار وحی کے اندر نوع انسانی کی نشو و نما کا راز پوشیدہ ہے. جب تک اقدار وحی کا نظام نہیں آئے گا انسانی دنیا کے اندر ظلم اور استحصال کی سیاہ رات جو ہے وہ چلتی ہے. تو اگر ظلم اور استحصال کی سیاہ رات کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی پوری نوع انسانی سے، تو اس کے سوا کوئی طریقہ اور تدبیر نہیں کہ اس نظام قرآن کو بچے تک، ہر انسان تک پہنچایا جائے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اسی قرآن کے ذریعے نوع انسانی کے بچے کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے. تو یہ رفقائے محترم 6/19 میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجھے ملا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں جگاؤں، بیدار کروں. اور آگے رفقائے محترم وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا بھی فرض ہے، فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے. اگر وہ میرے ساتھ شامل ہے، میرا رفیق ہے، میری جماعت میں ہے، میرا امتی ہے، تو کیا فرض ہے؟ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچے وہ اس قرآن کے لیے خود جاگے اور دوسروں کو جگائے. تو ہم سوچیں رفقائے محترم کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں کسی کو قرآن کی بنیاد پر جگایا ہے، بیدار کیا ہے. قرآن کا رینیسنس، قرآن کی بیداری کا یہ پیغام اور پروگرام کسی ایک انسانی ذات تک ہم لے گئے. کوئی ایک انسانی بچہ ایسا ہے جس پر ہم نے کتاب اللہ کی حجت جو اس کو تمام کیا ہو، پہنچایا ہو، انذار کیا ہو. وَمَنْ بَلَغَ، اور تو جس تک پہنچے والے يُنذَرُوا بِهِ، پس اسی قرآن کے ذریعے بیدار کیا جائے نوع انسانی کو، بچے کو. وَلِيَعْلَمُوا،
اور نوع انسانی کے ایک ایک بچے کو بتاؤ علم کے طور پر، سائنٹیفک حقیقت کے طور پر، کیا انما هو الہ واحد، کہ انسان پر انسان کی حکمرانی سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان پر انسان کی حکمرانی، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ سرمایہ دار ہو، وہ طاقتور ہو، سب سے بڑا اس کائنات میں بگاڑ اور فساد جو ہے انسانی دنیا میں، وہ انسان پر انسان کی حکمرانی، وہ انسان چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور یہ ظلم ختم نہیں ہو سکتا، یہ فساد ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام انسانوں پر اللہ کی حکمرانی، جس کا ذریعہ کیا ہے؟ اقدار وحی۔ جب تک اقدار وحی غالب نہیں آتی انسان پر انسان کی حکمرانی، یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ حاکم و محکوم کا تضاد قائم رہے گا۔ حاکم و محکوم کا تضاد تب ختم ہوگا جب اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ضابطہ ہدایت قرآن وہ زندگی کے تمام مسائل کا امام ہو۔ آخری فائنل یعنی جو ساورن اتھارٹی ہے، ساورنٹی ہے، جب تک کہ کتاب اللہ کی تسلیم نہ کی جائے گی انسانی دنیا سے ظلم ختم نہیں ہوگا۔ انسانی دنیا تو بات کی ہے محترم، آپ تو مسلمانوں کی نام نہاد۔ ابھی محترمہ ڈاکٹر صفیہ صاحبہ نے چند دن ہوئے بتایا کہ مسلمانوں کے سامنے کسی مسئلے کا علاج، مثلا ایڈز، اس پر انہوں نے کہا بھئی قرآن اسلام، تو مسلمان کہتے ہیں اسلام قرآن کہاں سے آ گیا، چھوڑو اس کو، یہ تو بھائی طبی حوالے سے بات ہے، طبی حوالے سے اس کو کرو، اسلام درمیان میں کیوں لاتے ہو، قرآن درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ تو فرمایا ضرورت ہے رفقائے محترم وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، علم کے حوالے سے یہ بات سمجھاؤ کہ نوع انسانی کا الہ، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، قانون دینے والا، نظام دینے والا، نظام ربوبیت عطا کرنے والا صرف ایک الہ واحد۔ کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی قطب یہ نظام عطا نہیں کر سکتا، وہ سارے فانی ہیں۔ حی و قیومی سے حیات اور قیومیت کا نظام عطا ہوگا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ یہ باب تذکر میں ادغام ہے، اور چاہیے کہ بڑے بڑے ارباب فکر و دانش، مت والے، سیانے، مغز والے، اولو الالباب مغز والے، تو 100 سیانے رفقائے محترم، اکو مت، 2 کملے وقو، اولو الالباب علم والے، حکمت والے، دانش و بینش۔ تو اندوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے رفقائے محترم کہ یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جھوٹا سکہ ہے، سچا ہے، یہ لکڑی ہے، کس چیز کی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آنکھوں والے بھی اختلاف کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آنکھوں میں دل فطور ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ارباب فکر و دانش ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، موسٹ انٹلیکٹ کہ حامل افراد جو ہیں، مغز والے، دانائی والے، یہ کون ہیں؟ یہ پہلے سورہ جو آپ کی ہے رات، اس کی آیت نمبر 19-22 میں یہ آیت، اور افقام اولو الالباب کون ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان والے۔ تو ایمان والے جو ہے رفقائے ان کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ سے خود فیض یاب ہوں اور دوسروں کی فیض یابی کا، ربوبیت کا، عدالت کا، مساوات کا، قوت کا نظام جو ہے اسے جاری و ساری کریں۔ تو اس طرح رفقائے محترم سورہ ابراہیم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور آگے جو ہے وہ سورہ الحجر جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ ایک بات صرف کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کتاب اللہ میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے، کتاب اللہ تو نعوذ باللہ بربطیوں کا وہ بنا لیا اس کو شاکار۔ اب دیکھیے آیت نمبر 52 میں آیا تھا ھذا بلاغ للناس، ھذا یعنی کون؟ قرآن، کہ یہ بلاغ للناس ہے، پوری نوع انسانی تک اسے پہنچنا چاہیے، پہنچانا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے علم کو عام کرنا چاہیے، اس کی جو توحید ہے اس کو قائم کرنا چاہیے، اللہ کی الوہیت میں اپنے مسائل حیات کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اولو الالباب کو چاہیے کہ وہ یہ فرائض انجام دے۔
اب اگلی سورہ جو ہے وہ آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی ماقبل جو بلاغ للناس ہے اسی کو الکتاب، تو اسی ماقبل جس کا ذکر شروع ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ قوانین اقدار اس سورہ میں آئیں گے، اور یہ قرآن کی شکل میں ہے، اور قرآن کہتا سیلف سپیکنگ، خود اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ تو اس طرح اس کا محترم ہم سورہ ابراہیم کے اختتام اور سورہ الحجر کے آغاز یہ اختتام پر پہنچے، تو کل انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر کی ابتدائی پہلی آیت سے ہم اپنی ترجمانی کا آغاز کریں گے، کل جمعہ 11:30 بجے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔